اصل پرابلم کیا ہے, یہ تو 1970 میں جنرل ضیاء الحق صاحب ایک پلان کے تحت جب ملٹری تھرو اسلامائزیشن کا نعرہ لگا تو اس وقت مدرسے دھڑا دھڑ بننے لگے, اور پھر ظاہر ہے یہ وہ وقت تھا کہ جب ایران کے اندر انقلاب آ رہا تھا, تو یہاں کسی وجہ سے ظاہر ہے سعودی عرب نے بھی بہت اسپانسر کیا اور مدرسے بننا شروع ہوئے سر, گروتھ ہوئی, تو اس کی ایک تاریخ ہے نا سر. سوال میرا یہ ہے سر کہ ظاہر ہے ہمارے ہاں یہ ایک ارتقاء کا عمل ہے ہمارے ہاں ہی اوور آل ہی سر, کہ سب سے پہلے آپ نے قرآن و حدیث پہ علماء کرام نے گرفت حاصل کی, اس کے بعد فلسفہ اور لاجک, فلسفہ اور منطق کی بات ہونے لگی, پھر سائنس آ گئی. تو کیا وجہ ہے سر, جو میں نے ابتدا میں کہا کہ ابھی تک ہم اپنے آپ کو ان تمام امور سے جو علوم ہے اس سے ہم آہنگ کر نہیں پائے. آج تو انٹرنیٹ آف تھنگس کا زمانہ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, جیوگرافی پڑھنے کا زمانہ ہے سر, میتھس کا زمانہ ہے, اسٹیم ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, ہم پیچھے کیوں ہیں؟ بنیادی طور پر میری بات کو آپ پورا ہونے دیجیے گا پلیز. اصل بات وہیں پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ ایک انجینئرنگ اسکول کا بنیاد جو اس کی بنانے کا مقصد ہے وہ ہے کہ یہاں انجینئر تیار ہوں. ایک میڈیکل کالج کا اساسی جو نظریہ ہے وہ یہ کہ یہاں سے وہ لوگ تیار ہوں جو لوگوں کی طبی سہولتوں کو پورا کریں, ضرورتوں کو پورا کریں. اسی طرح مدارس کا قیام کیوں آیا عمل میں کہ ایسے لوگ معاشرے کی ضرورت ہے ہر مسلمان کی کہ اس کو حلال اور حرام کا پتہ ہو, اور اس کی جتنی بھی دینی ضروریات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, تبلیغ ہے, یہ ساری. سر ہم حلال اور حرام میں سے نہیں نکل پا رہے ہیں نا سر. میری بات تو پھر ادھر ہی کٹ گئی, آپ نے پورا 2 منٹ پورے پہ سوال پہ لگائے, مجھے 30 سیکنڈ بھی نہیں دی. اچھا, تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مساجد مدارس کے قیام کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کی دینی ضرورت پوری ہو. اب یہ خلاف جسے کہتے ہیں نا کہ عقل, یہ کویسچن ہے کہ ایک دارالعلوم کا یا مدرسے کا قیام ہی کیوں ہے کہ وہ لوگوں کی دینی ضرورت پوری کرے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی مدرسہ سائنسدان بھی پیدا کرے. او بھائی یہ سوال آپ آرمی والوں کو کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے پی ایم اے کاکول سے مفتی کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارا کام ہے یہاں سے آرمی کے لوگ, ٹرینڈ لوگ پیدا کرنا, ایئر فورس کا کام ہے ہوائی جہاز اڑانے والے پیدا کرنا, میڈیکل کالجز کا کام ہے کہ میڈیکل کے شعبے سے متعلق لوگوں کو تیار کرنا, سکولوں کا. یہی تو وجہ ہے سر کہ مسلم سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو پا رہے نا. مطلب وہ زمانہ گیا رازی کا, وہ گیا توسی کا, وہ جابر بن حیان کا, ڈاکٹر عبد القدیر, ابو ریحان البیرونی کا. سر نہیں بات یہ ڈاکٹر عبد القدیر ہے, یہ غیر مسلم ہے. یہ جو ڈاکٹر سمرماند ہے یہ غیر مسلم ہے. آپ کہتے ہیں مسلمان سائنٹسٹ. سر آپ کی ڈومین کے اندر ہی آپ مجھے یہ بتا دیجیے فقہ میں کون سا ایسا کام ہمارے علماء نے کیا ہے جو آج پوری اقوام عالم کے اندر گنا جاتا ہے کہ ریکارڈ کے اندر کتابوں میں لکھا جا رہا ہے, ہمارے علماء کو پڑھایا جا رہا ہے, کس جگہ پہ ایسے؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ المیہ آپ کا ہمارا ساروں کا ہے. اگر آپ, مجھے نہیں پتا آج کل کی جو ہے نا سائنس میں یہ کیا ہے. جب میں پڑھ رہا تھا 91 میں میں نے کیمسٹری, اور اس وقت اردو میں نصاب ہوتا تھا, اور اس وقت فزکس میں نے پڑھی تھی, تو وہاں اس کی بنیاد میں بانیان جو تھے اس کے کیمیا کے یا فزکس کے والے سے, وہاں پر سارے ہمارے مسلمان جو ڈاکٹرز تھے یا مسلمان سکالرز تھے ان کے نام آتے ہیں. البیرونی کون ہے, جابر بن حیان کون ہے, خوارزمی کون ہے, یہ سارے لوگ کون ہیں, ابن سینا کون ہے, ابن الہیثم کون ہے, یہ سارے مسلمان ہیں نا. تو اب یہ کیا اس وقت ان کے پاس کوئی خاص قسم کا انگریز گورا آ کر ان کو یہ سکھا رہا تھا؟ ان کے علوم کی بنیاد کیا تھی؟ جابر بن حیان شاگرد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے علوم حیات ہیں, یہ علوم جناب جعفر ہے, یہ علوم سائنس ہیں, یہ سارے ان کی بنیاد جو ہے نا یہ قرآن و سنت ہے. پرابلم کہاں سے آئی ہے ریحان طارق صاحب کہ جس دن ہم نے انگریز کا دورہ نظام تعلیم یہاں رائج کیا کہ یہ بابو بنے گا, یہ مولوی بنے گا, مولوی والے سر ہم نے اشتہاد نہیں کیا سر, ادھر والے کے لیے سر معذرت کے ساتھ ہم نے اشتہاد نہیں کیا سر. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی حلال اور حرام میں سے نکل ہی نہیں پائے, ہم فتوے جاری کرنے میں سے نکل ہی نہیں پائے. وہ فلسفی اور منطق ہم نے سیکھنا شروع کی, لیکن جب وہ سائنس کا دور آیا تو ہم پیچھے رہ گئے. ویسے طارق بھائی ایک سوال ہے ریحان بھائی, ایک سوال پر جواب مجھے ایک شعر آ رہا ہے سر, بھول جاؤں گا شعر بعد میں پڑھیے گا. یہ بتائیں کہ مدرسوں کا فگر تو آپ کو 35,000 پتہ ہے, پاکستان کے اندر سکول اور کالجز یونیورسٹیاں ملا کر کتنے بنتے ہیں؟ ہزاروں ہوں گے سر, ہزاروں ہوں گے, لاکھوں ہوں گے, چلے لاکھوں کر لیں سر. تو میرا یہ سوال ہے کہ ان یونیورسٹیوں سے, ان کالجز سے, ان سے جس کے لیے یہ بنائے گئے ہیں, یہ بڑے بڑے میڈیکل کالج, یہ بڑے بڑے جناب والا سائنس جہاں سے پڑھتے بچے ہیں, لاکھ بچہ پڑھتا ہے, کوئی 2-4 ایسے ہوتے ہیں جو سائنٹسٹ بنتے ہیں.
تو یہ سوال ادھر آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں ان اسکولوں کالجوں کو کہ بھائی آپ کا جس مقصد کے لیے آپ کو بنایا گیا تھا آپ نے قوم کو کیا دیا ہے؟ مدارس تو بنے ہی کس کے لیے تھے کہ وہ دینی ضرورت پوری کریں. بتائیں مجھے پاکستان کے اندر وہ کون سی دینی ضرورت ہے جو آپ لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی ہے؟ چلیں جواب دیں. مسجد کے اندر ایک بچہ جاتا ہے, اس نے سرخ رنگ کی خدا نہ خواستہ پتلون پہن لی ہے, اس کو ایسی جھڑک پڑتی ہے کہ وہ دوبارہ مسجد میں جاتا ہے. غلط ہے, جھوٹ ہے. ایک مسجد کا جو پیش امام ہے نا مفتی صاحب, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب اقامت کہہ رہا ہوتا ہے نا مؤذن, تو وہ پہلی صف کے اندر بندے چن رہا ہوتا ہے, یہ سیٹ صاحب اس صف میں آئیں گے, یہ کرسی سیدھی کرو, یہاں بیٹھیں گے, اور وہ جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں وہ بیچارے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں پچھلی صف کے اندر. پتہ ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا سر؟ پاکستان میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ صحافی لفافے لیتے ہیں اور ان کے پلاٹ بھیریا والے کے مالک سے وہ پلاٹ لیتے ہیں, بک رہے ہیں اس طرح جناب. دکانوں پہ سودا نہیں بکتا جس طرح صحافی بک رہے ہیں. تو یہ کرنے سے میں پیش امام جو کر رہا ہے یا مساجد کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کر دیں گے سر. ٹو رانگس کین نیور میک رائٹ. سننے والے اس کو اچھی انداز سے یہ آپ کا قیاس ہے, آپ کا گمان ہے کہ یہ ہو رہا ہے. میرا جواب ہو گیا, میرا جواب ہو گیا. یہ آپ کا گمان ہے ریحان طارق. کسی ایک بقول آپ کے پاکستان میں لاکھوں مدرسے ہیں, لاکھوں مسجدیں, اگر لاکھوں مسجدوں میں سے کہیں 2-4 کیس رپورٹ ہو گئے, اس کی تناسب نکالیں, اور آپ کے چند 100 صحافی ہیں, ان میں سے درجنوں تو وہ ہیں جن کی ویڈیوز ابھی موجود ہیں. میرا قیاس مال فارغ ہے. تو جہاں لاکھوں میں سر وہ مجھے ویڈیو دکھائی جہاں پہ لفافہ ابھی میں نام لوں گا نا تو پھر جو خود اعتراف کر رہی ہیں, جو ان کی جناب کے بھائی جو ہے نا آپ کے بیریا ٹاؤن کا مالک کس کو کیا پلاٹ دے رہا ہے, اب آپ کو پتہ ہے سر؟ کو نہیں پتہ ہے سر. آپ کے نا فیکٹس کے لیے دیکھیں, اب آپ کے فیکٹس غلط ہیں یہاں پہ. اچھا, اسی بحریہ ٹاؤن کے مالک نے عدالت میں جا کے سرنڈر کیا تھا کہ یہ فیک لیٹر ہے, یہ میرا نہیں ہے, صحافیوں سے معافی مانگی گئی تھی. لیکن خود اعتراف کر رہے ہیں آپس میں جو ان کی مجھے بتائیں سر گفتگو ہے. کون سا صحافی؟ یار اب مبشر لقمان کی گفتگو دیکھ لیں, وہ محترمہ کی دیکھ لیں, بڑے بڑے صحافی ہیں. میں اس کو وہ لسٹیں غلط تھی نا سر, کورٹ میں یہ ثابت ہو گیا تھا. میں یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ فیکٹ اسٹریٹ رہنے چاہیے, لیکن ٹو رانگس کین نیور میک رائٹ. مفتی صاحب ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں آپ سے یہی ریحان طارق بھائی ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جس طرح آپ نے کہا ہے آپ کی کتنی انکم ہے, آپ کیا کرتے ہیں, ہمارے پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں اربوں روپے کے مالک ہیں, جو میری چند ایک صحافیوں کو میں جانتا ہوں. جیلس ہو رہے ہیں؟ نہیں جیلس نہیں ہو رہا ہوں, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ کیا کبھی ان سے کسی نے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی آپ کی تنخواہ اتنی ہے, آپ کا خرچہ اتنا ہے, لیجری لائف ہے آپ کی, آپ کے اتنے بیرون ملک کے دورے ہیں, یہ اتنا, یہ آپ کے پاس یہ ایسیڈز کہاں سے آئے, بیرون ملک اربوں روپے آپ لے کر گئے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ان سے پوچھنے چاہیے جن کے ہیں. جی, تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں الحمدللہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ وہی مرزا صاحب کا سٹائل ہے کہ کہیں کسی دور دیہات کے اندر کوئی ایک جاہل عامل اور پیر جو ہے نا وہ سجدے کروا رہا ہے, یا کوئی عالم دین کسی استغفر اللہ معاذ اللہ کہیں غلط حرکت اس کی رپورٹ ہو گئی, FIR ہو گئی, تو اس کو سامنے رکھ کر وہ جو لاکھوں علماء اور لاکھوں مدارس پڑھانے والے لوگ ہیں ان سب کی کیریکٹر اسنیشن میں تو یہ آپ نے بھی وہی کیا کہ ایک امام صاحب کہتا ہے کہ آپ آگے آؤ. مفتی صاحب میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے آنکھ سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے سر. میں تو اپنے محلے کی مسجد میں ہر نماز میں ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں سر. کیا ہر جمعے میں صرف سیٹھوں کے لیے اس میں جو سیٹ صاحب ہیں, مخیر حضرات ہیں, ان کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے, باقیوں کا کیا قصور ہے سر؟ ایک منٹ, آپ نے مثلاً میں نے ایک اپیل کی کہ میری مسجد کو یہاں اس صفوں کی ضرورت ہے, ایک سیٹ صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا سر یہ میں ڈلوا دوں گا یہ صفیں, تو میں کیا کروں, اس کو کہوں کہ شٹ اپ بیٹھ جاؤ, کیوں تم نے, میں سے کہوں گا اللہ آپ کو برکت دے سیٹ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے, یہ سنت رسول ہے. ٹھیک ہے, تو اگر سیٹ مسجد کی خدمت کرتا ہے تو اس کے لیے دعا بھی ہوگی.